مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس کانفرنس میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں۔ ابھی جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ 15 روزہ مہم ہے جو پرسنل لا کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے مہم چلائی جائے گی۔ پرسنل لا سے متعلق بہت سی باتیں آپ واقف ہیں۔ پرسنل لا کا مطلب ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے، اس میں نکاح ہے، طلاق ہے، وراثت ہے، وصیت ہے، ہبہ ہے، اور اس میں ایک دوسرے کے تعلقات ہیں، ماں باپ کا بچوں سے تعلق، بچوں کا ماں باپ سے تعلق، بھائی بہن کا تعلق، یہ تمام چیزیں پورا فیملی سسٹم اس کے اندر آتا ہے، اور اس میں سب کے حقوق بھی ہیں اور ذمہ داریاں بھی ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ تعلیمات، یعنی پرسنل لا سے متعلق جو تعلیمات جب سے قرآن میں آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تفصیل آئی، اس وقت سے پابندی سے پوری امت اس پر عمل کر رہی ہے۔ اگر وہ اقتدار میں تھی تب بھی عمل کیا اس میں، اور اقتدار میں نہیں رہی تب بھی عمل کیا، عرب میں رہی تب بھی عمل کیا، عرب سے باہر گئی تب بھی عمل کیا، دنیا کے کسی بھی گوشے میں کہیں بھی چلی گئی اس پر عمل کرتی رہی، اور اس کے خلاف کبھی اس نے کوئی راستہ اختیار ہی نہیں کیا، چاہے وہ اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو، اقتدار میں ہو نہ ہو، ان احکام پر وہ عمل کرتی رہی، اور اس سلسلے میں کوئی دشواری بھی اسے محسوس نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ کبھی یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ قرآن کی حکم پر عمل کرنے میں یہ دشواری پیش آ رہی ہے، اس لیے کہ ہر دشواری کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، اور جو قرآن حدیث کے ماہرین ہیں انہوں نے بتایا بھی ہے کہ اگر یہ کوئی دشواری پیش آئے تو اس کا حل کیا ہے۔ تو اس لیے کبھی یہ الجھن نہیں پیدا ہوئی کہ اب ہم کریں کیا راستہ اختیار کریں۔ تو ان احکام کے اوپر پابندی پورے 1400 سال سے ہو رہی ہے اور کہیں کوئی الجھن پیش نہیں آئی۔ تو اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے احکام کیا ہیں، اس سے گویا علماء کرام بھی اس کی وضاحت کرتے ہیں، مدارس کے ذریعے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے، کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، رسالے لکھے جاتے ہیں، خطبے دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ عام مسلمان بہت سی باتوں سے ناواقف ہیں، ان کے علم ہی میں نہیں ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہے، اور ان تک بات پہنچ نہیں رہی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ان تک بھی بات پہنچے، وہ اسلام کے احکام کو سمجھے اور آج کے حالات میں اس کا ریلیونس کیا ہے اس سے بھی واقف ہوں، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی باریکیاں کیا ہیں، اسے بھی وہ کسی حد تک جو جان سکتے ہیں جائیں، اور کوئی شخص ایسا نہ رہے ہماری جہاں تک پہنچ ہوئے جو اسلام کے ان احکام سے واقف نہ ہو، اور اگر کوئی بہت باریکی ہے تو معلوم بھی کر سکتا ہے، لیکن فی الجملہ اسے اسلام کے احکام سے واقفیت ہونی چاہیے۔ تو یہ بڑا اہم کام ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات کا بھی تعاون حاصل ہو، تبھی یہ کام اتنے بڑے پیمانے پر ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی ان تعلیمات پر اعتراضات بھی بہت ہو رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے بہت سے مسائل ہیں، فسادات کا مسئلہ ہے، غریبی کا مسئلہ ہے، جہالت کا مسئلہ ہے، جان مال عزت آبرو کا مسئلہ ہے، اور وہ معاشی اور تعلیمی لحاظ سے بہت ہی نیچے کے درجے میں پہنچ گئے ہیں، لیکن ایسا ماحول اور فضا پیدا کر دی گئی ہے کہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ یہی ہے، اور کوئی مسئلہ مسلمانوں کا نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کی وجہ سے مسلمان گویا پیچھے چلے گئے ہیں۔ اگر فیملی لاس پر عمل ہونے لگے یا جیسے وہ چاہتے ہیں اس طرح اس میں تبدیلی ہو جائے تو مسلمان ترقی کر جائیں گے، وہ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔
ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ صاحب اس میں عورت کے حقوق، عورت کو جو حقوق ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے ہیں، مرد سے اسے کمتر رکھا گیا ہے، اسے طلاق کا حق دیا گیا ہے، اسے فلاں چیز کا حق دیا گیا ہے، اور وراثت میں اس کی کوئی آدھی رکھی گئی ہے۔ یہ تمام باتیں ایسی ہیں جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو آج ہی سے یہ سوال اس کے ذہن میں آیا ہو کہ بھئی فرق کیوں ہے یہ، اگر ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں۔ ان کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ملک میں یہ جو فضا پیدا کر دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے تمام مسائل سے ہٹا کر اس مسئلے پر ان کو لگا دیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اس مسئلے کی وجہ سے مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے، تقریباً 5 کروڑ مسلمانوں نے، جس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، دستخط کے ساتھ بتایا ہے کہ ہم مسلم پر صلی اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے، ہمارے اندر ہمیں کوئی رکاوٹ ہی نہیں محسوس ہو رہی ہے۔ کسی ایک شخص کا، کسی 2 آدمیوں کا کوئی مسئلہ پیدا ہو جانا الگ بات ہے، پوری امت کے اندر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو گئی ہو کہ جس کی وجہ سے معلوم ہو کہ حکومت ہر تمام مسائل کو چھوڑ کر اسی کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اتنی بڑی تعداد میں اس کے دستخط کے ذریعے یہ بات لا کمیشن کے پاس بھی پہنچی، صدر جمہوریہ کے پاس بھی پہنچی، وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی پہنچی، اور بتایا گیا کہ مسلمان اس ملک کے اندر کیا چاہتے ہیں۔ غالباً آزادی کے بعد مسلمانوں کی کوئی تحریک ایسی نہیں اٹھی جس کے اندر اتنے دستخط کے ساتھ بات پہنچائی گئی ہو کہ ہم مسلم پرسنل لا میں کوئی تبدیلی نہیں محسوس کرتے۔ لیکن اس کے باوجود معلوم ہوتا ہے کہ یہی ایک مسئلہ ہے جو حکومت کو بھی پریشان کر رہا ہے، اور میڈیا تو ظاہر ہے کہ حکومت کے ساتھ ہے، وہ اس سے ہٹ کے بات کرنے ہی کے لیے تیار نہیں ہے، نہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ تو ایسے میں ظاہر ہے کہ ہم میڈیا سے بہت زیادہ توقع نہیں کرتے، سوائے آپ جیسے لوگوں کے، کہ آپ سے تو کچھ توقع ہے، لیکن جو میڈیا ہے اس وقت اس سے ہم بہت زیادہ توقع اس لیے نہیں کرتے کہ وہ عملاً سرکار کی چشم و ابرو کو دیکھ کر کہ وہ کیا کہتی ہے فیصلہ کرتا ہے، اسی کے مطابق سوالات بھی کرتا ہے اور بات بھی دنیا کے سامنے رکھتا ہے۔ کم سے کم ہم اپنے طور پر لوگوں تک پہنچیں، اپنی بات پہنچائیں، سمجھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ بہت سے یہاں اس ملک کے اندر برادران وطن بھی ہیں، غیر مسلم بھائی بھی ہیں، جو یہ تو اسے تو تسلیم مانتے ہیں کہ مسلم پر صلی اللہ میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کی حکمتوں اور باریکیوں سے وہ واقف نہیں ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو بھی لیں گے اور ان سے بات کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ صاحب اگر مسلمان اس پر عمل کر رہے ہیں تو کوئی ضد اور ہٹ دھرمی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے حکمت ہے، فلسفی ہے، اس کی بنیاد پر یہ اس پر عمل ہو رہا ہے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اتنے برسوں میں یہ سوالات ہی نہ اٹھے ہوں کہ صاحب 3 طلاق دے دی تو عورت کہاں چلی جائے گی، فلاں مسئلہ ہو گیا تو کہاں چلی جائے گی، اور اس کا شوہر مر جائے گا تو کہاں چلی جائے گی، وہ کتنے دن عدت گزارے گی۔ کیا یہ مسائل ایسے ہیں جو آج ہی آپ کی سمجھ میں آئے ہیں اور آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس پر لوگوں نے سوچا نہ ہو؟ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہماری تو درخواست یہ ہے کہ شریعت کے احکام کو، اسلام نے جو احکام دیے ہیں ان کے بارے میں آپ کو تفصیلی معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ بھی یقین ہے اور قرآن کی ہدایت بھی ہے کہ قرآن میں جو باتیں یہ بتائی گئی ہیں، جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ یہ جو حد ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو ظلم کرو گے اللہ کی پکڑ میں آؤ گے، جو لکیر کھینچ دی گئی ہے اس سے آگے بڑھو گے تو اللہ کی پکڑ میں آؤ گے، دنیا میں بھی پکڑ میں آؤ گے، آخرت میں بھی پکڑ میں آؤ گے۔ اس لیے کوئی مسلمان ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ جو لکیر کھینچ دی گئی ہے، جو حد بتا دی گئی ہے، اس سے آگے بڑھے۔ صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو اپنے اوپر بھی زیادتی کرو گے اور اپنے اہل و عیال پر بھی زیادتی کرو گے، اپنی کمیونٹی پر بھی زیادتی کرو گے۔ اللہ کے احکام ہیں، یہ قوانین ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ہم نماز روزے کے بارے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اسی طرح کہا گیا کہ ان احکام کے بارے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اس میں بیوی کے جو حقوق ہیں، شوہر کے جو حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، اولاد کے جو حقوق ہیں، ماں باپ کے جو حقوق ہیں، بھائی بہن کے جو حقوق ہیں، یہ سارے بات، اور دوسرے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، یہ ساری باتیں تفصیل سے بتا دی گئی ہیں۔ ان کی پابندی تمہیں لازماً کرنی چاہیے۔
ورنہ ایک جگہ کہا گیا ہے یاد رکھو قومیں تباہ ہو گئی ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے۔ ان احکام کی موجودگی میں کوئی مسلمان اس کی جرأت نہیں کر سکتا کہ اس کے خلاف جائے۔ کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کیجئے، لیکن جس شخص کا قرآن حدیث پر ایمان ہے وہ اس سے ہٹ کر سوچ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ قومیں تباہ ہو چکی ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے۔ ہدایت کے طلاق کے حکام دینے کے بعد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان جو قومیں بھی اللہ کے حکام کی نافرمانی کرتی ہیں دیر سویر وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے احتیاط کرو اس معاملے میں۔ ان تنبیہات کے ساتھ قرآن نے یہ حکام دیے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتائی ہے۔ میڈیا میں اور دوسرے بات چیزیں، میں زیادہ تر میڈیا میں نہیں جا پاتا، نہ مجھے بلایا جاتا ہے مجھ جیسے لوگوں کو، لیکن بہرحال جو باتیں سننے میں آتی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کرنے والوں نے اسلام کی موقف پوزیشن کو سمجھا ہی نہیں اور سوال کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ لیجیے اچھی طرح، پھر سوال کیجیے، اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ وہ اس مقصد سے ہم نے یہ مہم شروع کی ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں بیک وقت ایک ہلچل سی محسوس ہو، اور محسوس ہو کہ بھئی اسلام کا آئلی نظام کیا ہے، خاندانی نظام کیا ہے، کیا اس نے تعلیمات دی ہیں، عورت کی کیا ذمہ داریاں بتائی ہیں، کیا حقوق بیان کی ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، بھائی بہن کے کیا حقوق ہیں، دوسرے رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، کیسے خاندان بہتر خاندان بن سکتا ہے۔ یہ بات ان کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ آئے اور ان کو اس پر ہم آمادہ کریں کہ وہ ان احکام کی پابندی کریں۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہے، بہرحال ہم سب مسلمان کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہی، کہ بہت سے مسلمان ناواقف ہیں، نہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ واقفیت کے بعد ہم ان کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا کریں گے کہ جاننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور اگر کہیں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کوتاہی کو دور ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ مقصد ہے جس کے لیے آپ حضرات کو یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے، اور اس کا جو نقشہ ہے جس طرح ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس کی وضاحت جو ہے اس کے کنوینر نیشنل کنوینر محمد جعفر صاحب کے سامنے کریں گے 5-7 منٹ میں، کہ کس طرح ہم اس مہم کو لے کے آگے بڑھیں گے۔